گزشتہ چند ہفتوں میں ہم نے آپ سے ایک مارکۃ الآراء مسئلہ، ہم مسلمان شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو دینی مذہبی سیاسی تحریکیں ہوں یا پھر مذہبی لٹریچر ہو، ہر جگہ پہ مسئلہ فلسطین کی باشگشت سنائی دیتی ہے۔ مسلمانوں کے جذبات بھی اس سے وابستہ ہیں اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مسئلے میں نئی صورتحال رونما ہوتی ہے۔ سمجھ رہے تھے آپ سے کہ یہ جو سرزمین فلسطین ہے اس کا دینی، تاریخی، سیاسی پس منظر کیا ہے، بڑی تفصیل سے آپ نے 2 گھنٹوں میں اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں اسی موضوع کو میں آگے بڑھاؤں، چند ابتدائی سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا تھا کہ عہد بعہد کیا کچھ ہوا ہے اس سرزمین پہ، یہ جو عبادت گاہیں یہاں پہ تعمیر ہوئی، سیدنا سلیمان علیہ السلام سے کہتے ہیں آغاز ہوا اس کا، ان عبادت گاہوں کی عہد بعہد کیا تاریخ ہے؟ یعنی وہ جو ہیکل تعمیر ہوا، اس کے بعد جب وہ مسمار ہو گیا، مسلمان یہاں پر آئے، تو اس کے بعد عبادت گاہوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، آج تک کی صورتحال کے بارے میں بتائیے گا، پھر اس موضوع کو آگے بڑھا کر حل کیا ہے اس پر بھی آئیں گے اور کچھ اشکالات ہیں وہ بھی پیش کریں گے۔ اس سے پہلے یہ بات واضح کی جا چکی کہ فلسطین دنیا کے علاقوں میں سے کوئی عام علاقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کو الارض المقدسہ کہا گیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سرزمین کو، اس علاقے کو، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ یہ علاقہ کیوں خاص کیا گیا اس کی پوری تاریخ میں نے آپ کو بتا دی تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق جب وہ وقت آیا کہ بنی اسرائیل کے لیے آخری پیغمبر کی بعثت ہو، بنی اسرائیل کے لیے آخری پیغمبر سیدنا مسیح علیہ السلام تھے، جب وہ وقت آیا اور اللہ کی حجت پوری ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کو اس منصب سے معزول کر دیا جس منصب پر یہ فائز کیے گئے تھے، جس کے لیے ان کو فلسطین میں بھیجا گیا تھا، جس کی بنیاد پر یہ علاقہ ان کے لیے خاص کیا گیا تھا، اور جس کے پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ نے وہ سب احکام دیے تھے جو اس وقت ہم تورات میں دیکھتے ہیں یا جس کے اشارات ہم کو قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہود کے لیے فلسطین کی مذہبی تاریخ اس وقت ختم ہو گئی جب سیدنا مسیح علیہ السلام کا انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ ان کو صلیب دینے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ عذاب بھی 2 جہتوں سے آیا، یعنی ایک تو جو ہر رسول کی قوم کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کے اوپر بھی 70 عیسوی میں رومی ٹوٹ پڑے، اور پھر اس کے بعد اگر تاریخ میں اس کی آپ تفصیلات پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا آ کر۔ یہ وہاں سے نکال دیے گئے، کھدیڑ کر نکال دیے گئے، مسجد ختم کر دی گئی، تورات کی برق برق ہو کر رہ گئی۔ یعنی یہ سب معاملات جتنے ہیں یہ پہلی بار بھی ہوئے جبکہ بختہ نصر نے حملہ کیا تھا، اور اس دفعہ بھی ہوئے۔ دوسرے پہلو کو بھی میں نے واضح کر دیا تھا کہ یہ چونکہ اللہ کی منتخب قوم تھے، ان کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی، یہ شہادت کے منصب پر فائز تھے، چنانچہ ان کا معاملہ عام رسولوں کی قوموں کا نہیں تھا۔ ان کے لیے ایک دوسری بات بھی کہہ دی گئی کہ اب قیامت تک مسیح علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے، مسیح علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرنے والے ان پر بالادست رہیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ تو بالکل واضح ہو گیا تھا کہ فلسطین کی زمین پر یہود کا مذہبی استحقاق ختم ہو گیا۔ مذہبی استحقاق، میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ استحقاق کی اور بھی بہت سی بنیادیں ہوتی ہیں، لیکن مذہبی استحقاق ختم ہو گیا۔ وہاں پر جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسجد بنائی گئی تھی، یہ مسجد اللہ کے پیغمبروں نے بنائی تھی، بلکہ ہمارے ہاں جو روایات ہیں حدیث کی ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پر مسجد کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اچھا، اس میں بیان ہوا ہے کہ پہلے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی، اسماعیل کو وہاں آباد کیا، اس کے بعد اپنی اولاد کی دوسری شاخ بنی اسحاق کو یہاں آباد کیا، یہاں کے قریب کے علاقے میں۔ وہ مصر چلے گئے، وہ بعد کی تاریخ ہے، لیکن سیدنا ابراہیم کے زمانے میں تو وہ یہیں تھے۔ تو یہاں پر عبادت گاہ کی بنیاد بھی انہوں نے رکھ دی تھی، گویا جگہ کا انتخاب کر لیا گیا تھا، اور ایک عبادت گاہ بنا دی گئی تھی، یا یوں کہیے کہ اس عبادت گاہ کی نشاندہی کر دی گئی تھی۔ یعنی میں عبادت گاہ کے بارے میں عرض کر چکا کہ وہ کسی
عمارت کا نام نہیں ہوتا. عمارت تو بنتی بھی ہے، عمارت بعض اوقات ڈھا بھی دی جاتی ہے، یعنی جگہ کا انتخاب ہو گیا کہ یہ جگہ اب مسجد ہے. تو جب اللہ کا کوئی پیغمبر اس جگہ کا انتخاب کر لیتا ہے تو پھر وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے. یعنی عام مسجدوں کی نوعیت نہیں ہوتی. عام مسجدوں کی اس کی نوعیت نہیں ہوتی. عام مسجدوں میں تو ہم فیصلہ کرتے ہیں، یعنی ایک جگہ کے بارے میں ہم طے کرتے ہیں کہ یہاں ایک معبد بنا دیا جائے، یہاں ایک مسجد بنا دی جائے، اس میں ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی راستے کی مصلحت، کوئی لوگوں کی بہبود کا معاملہ اس کا تقاضا کرے کہ جگہ تبدیل کر دی جائے، وہ بھی کسی ضرورت کے تحت ہونا چاہیے، کیونکہ اپنی ذات میں معبد ایک تقدس رکھتا ہے. لیکن جس عبادت گاہ کی بنیاد اللہ کے کسی پیغمبر نے رکھی ہو، اللہ کے حکم سے رکھی ہو، اس کو قیامت تک کے لیے وہی رہنا ہے. تو اس لیے فلسطین کی مذہبی حیثیت تو ختم ہو گئی، یعنی سرزمین فلسطین کی مذہبی حیثیت ختم ہو گئی. سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ختم ہو گئی. لیکن مسجد مسجد ہے. مسجد یا عبادت گاہ یا معبد، اس کو آپ کوئی نام دیں، ہیکل سلیمانی اس کو اصل میں اس کی عظمت کے لحاظ سے کہا جاتا تھا، ورنہ وہ مسجد ہے. اور یہ بات کہ وہ مسجد ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. تو اس لیے یہ تو واضح کر دیا. اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہاں مسجد اقصیٰ کسی عمارت کو نہیں کہا گیا، بلکہ اس احاطے کو کہا گیا ہے جو کئی ایکڑوں پر مشتمل ہے، جو گویا اللہ کی طرف سے منتخب احاطہ تھا. اس کا انتخاب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا. بعد میں جب بنی اسرائیل یہاں آئے، یعنی صدیوں کے بعد آئے، تو وہاں سیدنا داؤد نے ابتدا کی اور سیدنا سلیمان نے اس مسجد کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. تو یہ مسجد تو اللہ کی قائم کردہ مسجد ہے، یہ ہمیشہ مسجد رہے گی. اس کی یہ مسجد کی حیثیت کبھی چیلنج نہیں کی جا سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 3 ہی جگہیں ہیں پوری دنیا میں جن میں تم شد رحال کر کے، یعنی رخت سفر باندھ کر زیارت کے لیے مذہبی جذبے سے جا سکتے ہو. اچھا. ان میں سے ایک بیت اللہ الحرام، مسجد حرام یا کعبۃ اللہ جس کو آپ کہتے ہیں، دوسرے یہ مسجد، اور تیسرے مسجد نبوی. مسجد نبوی محمد الرسول اللہ نے بنائی ہے، اور یہ دونوں مسجدیں اگر ہماری اس روایت کو مان لیا جائے تو سیدنا ابراہیم نے بنائی. لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس میں کچھ تردد بھی ہو تو بہرحال اللہ کے 2 پیغمبروں نے، سیدنا داؤد نے اور سیدنا سلیمان نے بنائی. تو اس لیے مسجد کی حیثیت ختم نہیں ہو سکتی. اچھا. یعنی اللہ کے کسی پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد تو اب قیامت تک مسجد ہی رہے گی. اس کو کسی بت قدے میں نہیں تبدیل کیا جا سکتا، یا اس پر کوئی اور عمارتیں نہیں بنائی جا سکتی. اس کو اسی حیثیت سے رکھا جائے گا. مسجد نبوی کو دیکھیے کہ وہ بہت ہی مختصر سی مسجد تھی. یہ معلوم ہے اب بھی اس کی وہ بنیادیں واضح ہیں، بلکہ وہ برآمدہ موجود ہے کہ جس برآمدے کو اتنا ہی رکھا گیا تھا جتنی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. اس کی نشاندہی ہوتی ہے اب بھی. لیکن کیا اب وہ مسجد وہیں تک ہے؟ ظاہر ہے کہ بہت وسیع ہو گئی ہے. اسی طرح اگر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات پڑھیں تو جس جگہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقام ابراہیم وہ پتھر رکھا ہوا ہے، بس بیت اللہ کا سین یہیں تک تھا. اچھا. یعنی اس کے ساتھ سے قریش کے مکانات شروع ہو جاتے تھے، اور اس میں روشنی کرنے کے لیے بھی وہی اپنی دیواروں پر کوئی دیا رکھ دیتے تھے. سیدنا عمر نے پہلی مرتبہ وہ گھر وہاں سے اکھڑوا دیے اور اس مطاف کو وسیع کرنے کا سلسلہ شروع کیا. تو اس لیے وہ مسجد وسیع ہوتی چلی جائے گی، وہ جہاں تک بھی وسیع ہو جائے، لیکن وہ مسجد ہی رہے گی اور قیامت تک مسجد ہی رہے گی. تو یہ 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی سرزمین فلسطین کا اختصاص ختم ہو گیا سیدنا مسیح کے ساتھ. یہود کے لیے اس کی مذہبی حیثیت بھی ختم ہو گئی. ہمارے لیے اس کی کوئی مذہبی حیثیت نہ کبھی تھی نہ ہے. ہمارے لیے مذہبی حیثیت جزیرہ نما عرب کی ہے. ہمارے لیے سے مراد یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امت مسلمہ قائم ہوئی، اور جس کی اصل کون ہے؟ بنی اسماعیل. تو بنی اسماعیل کی ابتدا یہاں سے کی گئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنی اسماعیل میں سے تھے. یہ گھر یعنی بیت اللہ الحرام سیدنا ابراہیم کا بنایا ہوا ہے. اب یہی گھر توحید کا مرکز ہے. یہی سرزمین
اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے ساتھ اللہ کے لیے خاص ہے. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہے کہ یکون الدین کلہ للہ، اس میں اللہ کا دین ہی رہے گا ہمیشہ کے لیے. اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مقصد حاصل کر لیا گیا تھا. اور اس کے حصول کے بعد حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اب قیامت تک لا یجتمع فیہ دینان. تو مذہبی حیثیت یہ ہے. مذہبی حیثیت اگر واضح ہو گئی ہے دونوں چیزوں کی، تو ہم نے اس سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عزت دی. انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی معیت میں وہ سب کچھ کیا جس کو ہم صحابہ کرام کی تاریخ میں پڑھتے ہیں. یعنی اللہ کے آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی سرزمین عرب میں، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک عدالتی حکم ہوتا ہے جو ان قوموں کے لیے صادر ہوتا ہے جن کی طرف رسول بھیجے جاتے ہیں، جس کا نفاذ فرشتے کرتے رہے ہیں، وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے ہوگا. یعذبہم اللہ بایدیکم. اور جب وہ نفاذ ہوا تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ بلکہ اس کے ساتھ بہت سے دوسرے علاقے بھی مسلمانوں کے قبضے میں دے دیے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتمام حجت ہے، یعنی وہ اتمام حجت جو آپ نے اپنے براہ راست مخاطبن پر کیا، وہ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے اور تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ 3 مراحل میں ہوا. پہلے قریش پر، جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ کی بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ امیین کے اندر ہم نے ایک رسول کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور یہ بتایا کہ آپ کا پہلا مشن کیا ہے، لتنذر ام القری ومن حولھا. یہ مکہ جس میں قریش آباد ہیں، ان پر اللہ کی حجت پوری کی جائے، ان کو خبردار کیا جائے، اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو. یہ پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ اس وقت شروع ہوا جب یثرب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے، جس کو ہم مدینۃ النبی کہتے ہیں. وہاں منتقل ہونے کے بعد اہل کتاب مخاطب ہوئے، اور قرآن مجید کے پہلے باب میں انہی کو خطاب کیا گیا ہے. یہ جو پہلا باب بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، ان صورتوں پر مشتمل ہے. اس میں اہل کتاب ہی پر اللہ کی حجت تمام کی گئی ہے. تیسرا مرحلہ اس وقت شروع ہوا جب دنیا سے رخصت ہونے سے 4 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و پیش کی مملکتوں کو خطوط لکھے. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت ساسانی مملکت تھی اور بازنطینی مملکت تھی، یعنی 2 بڑی قوتیں موجود تھیں. باقی جو کچھ بھی تھا وہ اس کے حوالی موالی تھے، کچھ باج گزار حکومتیں تھیں. اور اس زمانے میں بھی یہ بندوبست ہوتا تھا کہ جب بڑی سلطنتیں قائم ہو جاتی تھیں تو ان کے بعض علاقوں میں نسبتاً خود مختار سلطنتیں بھی موجود ہوتی تھیں، باج گزار بھی ہوتی تھیں، کچھ معاہدات کے نتیجے میں بھی اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہوتی تھیں. اسی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سلطنتوں کے اصل حکمرانوں کو بھی، یعنی کیسر و کسریٰ کو بھی خطوط لکھے، اور اس کے ساتھ باقی 6 چھوٹی مملکتوں کے سربراہوں کو بھی خطوط لکھے. پورے کے پورے علاقے کا گویا آپ نے احاطہ کر لیا، اور پھر اتمام حجت کے قانون کے مطابق 4 سال کی مہلت دی. اس 4 سال کے عرصے میں ان کے لیے موقع تھا کہ وہ اللہ کے آخری رسول کو آ کے دیکھ لیں، آ کے مل لیں، کوئی سوال کرنا ہے کر لیں. جو کچھ بھی مراحل گزرنے تھے ان کا پورا موقع بتا دیا گیا. اس موقع کے خاتمے پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر صحابہ کرام اس کے لیے مامور کر دیے گئے کہ اب ان کو الٹیمیٹم دے دیا جائے کہ ایمان لاؤ گے، جزیہ دو گے، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ قرآن مجید کے اسی حکم کا اطلاق تھا جو جزیرہ نمائے عرب کے اہل کتاب کے لیے دیا گیا تھا کہ حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. تو یہ میں نے عرض کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے، اپنے کرم سے یہ پورا کا پورا علاقہ بنی اسماعیل کے سپرد کر دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ امانت سے مراد شہادت کا منصب جو یہود کو دیا گیا تھا، جس کا مرکز فلسطین کی سرزمین تھی، توحید کے مرکز کی حیثیت سے عالمی دعوت کو برپا کرنے کے لیے جو انتخاب کیا گیا تھا، وہ ساری امانت وہ تو بنی اسماعیل کو منتقل ہو گئی. اس کے ساتھ عملی طور پر ایک اور نتیجہ بھی نکلا، وہ یہ کہ فلسطین کی سرزمین بھی اور دوسرے بہت سے علاقے بھی سیدنا عمر کے زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ بن گئے. یہ سلطنت فتوحات کے نتیجے میں قائم ہوئی،
اور فتوحات کے لیے جو حکم جاری کیا گیا وہ حکم ایک خالص دینی بنیاد پر مبنی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اتمام حجت کر دیا ہے، اس کے بعد اب ان منکرین کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ اللہ کا رسول جن قوموں پر حجت تمام کر دیتا ہے وہ یا زمین سے مٹا دی جاتی ہیں اور یا وہ محکوم ہو کے رہتی ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے اس بات کا۔ چنانچہ یہ تاریخ میں نے آپ کو سنا دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ پھر اس کے بعد یہ مسلمانوں ہی کے پاس رہا ہے، سوائے وہ کم و بیش 1 صدی کے، یعنی 1099 میں اس کو صلیبیوں نے فتح کر لیا۔ یہاں یروشلم کی ایک مسیحی ریاست بھی قائم کر دی، وہ بعد میں بھی قائم رہی، اور پھر 1187 میں اس کو صلاح الدین نے دوبارہ فتح کر لیا، اور یہ پھر مسلمانوں ہی کا ایک ملک رہا یا مسلمانوں کا ایک علاقہ رہا، جس میں بالعموم مسلمان گورنر ہی مقرر کیے جاتے تھے۔ جس زمانے میں یہ سارا معاملہ ہوا اس وقت فاطمیوں کی حکومت تھی وہاں، بعد میں جب عثمانیوں کو خلافت منتقل ہو گئی تو یہ ان کی عملداری میں رہا، اور آخری وقت تک جس کا اب ہم ذکر کریں گے یہ عثمانیوں ہی کی عملداری میں تھا۔ ٹھیک، یہ تاریخ ہم اس سے پہلے سنا چکے ہیں، یہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، معاف کیجیے۔ جی اللہ تعالیٰ کا قانون قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی دنیا میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ معاملات کو اسی طریقے سے کبھی ایک کے سپرد اب کبھی دوسرے کے سپرد کرتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا میں سلطنتیں قائم ہوتی ہیں، بڑی بڑی قومیں سامنے آتی ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہی دنیا ان کا محشر ہے۔ چنانچہ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا او مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قبل یوم القیامہ اور مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، کہ جو بھی قوم اس دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوئی ہے اس کے لیے ہمارا قانون یہ ہے کہ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، یعنی ہم بہرحال اس کو ایک وقت آتا ہے کہ جب ہلاکت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں، مہلکوہا، اور یہ قیامت تک قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ یا کیا ہوتا ہے او معذبوہا عذابا شدیدا، یا یہ ہے کہ اس پر سخت ترین عذاب آ جاتا ہے جیسے رسولوں کی قوموں پر آتا رہا ہے۔ اور یہ فرمایا کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ قانون اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، نوشتہ ہے اللہ کا، یہ سنت الہی ہے، اس کا لازماً ظہور ہونا ہے۔ تو یہ ظہور مسلمانوں کے معاملے میں بھی ہوا، اس کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ جیسے ہوتا ہے تو مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا معاملہ تو ختم ہو گیا اب، اس لیے کہ اب رسولوں کی بعثت نہیں ہوگی، محمد الرسول اللہ آخری رسول کی حیثیت سے آئے، اتمام حجت ہوا اور اس کے نتائج نکلے۔ اب ان کی دی ہوئی کتاب اور ان کا دیا ہوا دین، یہی قیامت تک اللہ کا دین اور اللہ کی کتاب کی حیثیت سے لوگوں کے لیے مرجع رہے گا۔ یہ معاملہ تو ختم ہو گیا، تو او معذبوہا عذابا شدیدہ کا معاملہ تو ختم ہوا، لیکن مہلکوہا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس میں دنیا کے اسٹیج پر مختلف قومیں آتی رہیں گی۔ یہ ہلاکت تدریج سے ہوتی ہے، یعنی جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن لڑکپن کے مراحل سے گزرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نوجوان ہو جاتا ہے، پھر ایک زمانہ ہوتا ہے جس میں ارسطو افلاطون بن کر دنیا سے بات کرتا ہے، پھر حرم و شیب کے مراحل آتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ لِکَیْ لَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا، سب کچھ فراموش کر دیتا ہے اور پھر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو قوموں کے ساتھ بھی معاملہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو اس کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، یعنی جس طرح سے ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے اب یہ بیماریاں آ رہی ہیں، اب وہ طاقت ختم ہو رہی ہے، اب اس میں ہلال پیدا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں عمر کے ساتھ۔ بالکل اسی طرح قوموں کے ساتھ بھی یہی سب مراحل ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا چیزیں ہیں کہ جو اس کا باعث بنتی ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اس کی قوم کا انتخاب کرتا ہے تو میرے نزدیک 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بنیاد بن جاتی ہیں، کسی قوم کے عروج پر قائم رہنے کی بنیاد بھی بنتی ہیں اور اس کے اضمحلال اور زوال کی بنیاد بھی بنتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ علم و اخلاق کے لحاظ سے قوم کس جگہ پر کھڑی ہے، یعنی علم و اخلاق ہی اصل میں اس دنیا میں وجود کی ضمانت ہے۔
وہ علم جو تجربات و مشاہدات سے حاصل ہوتا ہے، جس کو آپ اب جدید دور میں سائنس کہتے ہیں، اس کی بنیادیں بڑی پرانی ہیں۔ تو آپ علم میں کس مقام پر ہیں؟ دوسرے، انسان کا اخلاقی وجود، اور اخلاقی وجود کا قوموں کے معاملے میں اصل ظہور اجتماعی اخلاقیات میں ہوتا ہے۔ تو علم و اخلاق کے لحاظ سے کوئی قوم کس جگہ ہے؟ کیا وہ برتری کے مقام پر کھڑے ہیں؟ کیا بہتری کی جگہ پر ہے؟ کیا مناسب صورتحال ہے؟ کیا پستی کی طرف گامزن ہو گئی ہے؟ کیا آخری درجے میں پستی میں جا کے گر گئی ہے؟ تو یہ دیکھا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس کو آپ قوم کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کسی بنیاد پر ترکیب پائے گی تو اس کی سیاسی وحدت قائم رہے۔ کسی قوم کو اگر آپ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بانٹ دیں، ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار ہے، ہر قبیلے کی اپنی ایک جگہ ہے، تو پھر تو اس پر لفظ قوم کا اطلاق کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ آپ کرتے بھی رہیں تو وہ کوئی تصور ہوگا جو فضا میں کہیں معلق رہ جائے گا، زمین پر اس کے آثار آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ وہ اسی وقت ہوتے ہیں جب کہ اس کے اندر سیاسی وحدت پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ قبیلے ہیں، وہ افراد ہیں، وہ مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ان کی ایک سیاسی وحدت قائم ہے۔ اور سیاسی وحدت ظاہر ہے کہ ایک بالکل سامنے کی چیز ہونی چاہیے، یعنی یہ محض کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ اپنے دل میں قائم کر لیں تو اس پر بھی یہی معاملہ ہوگا۔ وہ سیاسی وحدت ہی اصل میں اس کو عصبیت فراہم کرتی ہے، اسی کی بنیاد پر اس کی طاقت وجود میں آتی ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی علم آپ کے پاس ہے یا جو اخلاقی قوت آپ کے پاس ہے، وہ مادی طاقت کے ساتھ دنیا میں اپنے ظہور کا راستہ تلاش کرتی ہے۔ تو مادی طاقت کا ظہور سیاسی وحدت میں ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس قوم کی بنیاد کسی نظریے پر ہے، یا آپ اپنی سادہ اصطلاح میں یوں کر لیں کہ جیسے ہم مسلمان، ظاہر ہے کہ مسلمان اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم ایک دین کو ماننے والے ہیں، تو اگر کسی نظریے پر اس قوم کی بنیاد ہے تو اس نظریے یا اس مذہب کے معاملے میں اس کی یکسوئی کا کیا عالم ہے؟ یعنی اگر وہاں صورتحال یہ ہے کہ تفرقہ ہی تفرقہ ہے، وہاں یہ ہے کہ کوئی بنیاد فیصلے کے لیے موجود ہی نہیں رہ گئی، تو پھر ظاہر ہے کہ اضمحلال آئے گا نا۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں، ناگزیر عناصر ہیں یہ تینوں، اس کے بعد ہی کوئی قوم اپنی برتری کو قائم رکھ سکتی ہے۔ ان میں اضمحلال آئے گا، ہو سکتا ہے کسی ایک میں آئے، دوسرے میں آئے، تیسرے میں آئے، تو بتدریج پھر وہ نیچے جانا شروع ہو جائے گی۔ اور دنیا میں دوسری قومیں ضروری نہیں کہ ان سب معاملات میں وہ آخری درجے پر ہوں، وہ اگر ان میں اس سے بہتر ہوں گی تو آہستہ آہستہ ان کی بالادستی بھی قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کو دیکھیے، تیسری بات جو ہے اس کو میں تھوڑا سا مزید واضح کرنا چاہوں گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے۔ جب سورہ شورى میں یہ کہا کہ یہ دین سب پیغمبروں کا دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ آپ کو دیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کہا؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اب اس دین پر عمل پیرا رہو، اور یہ پیروی بالکل یکسوئی کے ساتھ ہونی چاہیے، ولا تتفرقوا فیہ، یہ بیان فرمایا۔ مسلمانوں کی پوری جماعت سے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ یکسوئی ایک کو اتنی ہو دوسرے کو اتنی ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے مل کر تم اسی دین کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ اس کا طریقہ کیا بتایا؟ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ تفرقے سے بچے رہو گے، فرقہ بندیوں سے بچے رہو گے، اور تمہاری جو دین کے معاملے میں یکسوئی ہے وہ قائم رہے گی۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، اور قرآن سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہی کتاب ہے کہ جس کو جب تم اپنا مرجع بناؤ گے، جس کو مستر بناؤ گے، جس کتاب کو حاکم مانو گے، جس کتاب کے فیصلے تسلیم کرو گے، ہر چیز کے لیے اسے فرقان اور میزان سمجھو گے، تو پھر تمہارے ہاں دین کے معاملے میں یکسوئی ہوگی۔ یہ یکسوئی کی بنیاد ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اختلافات بالکل ختم ہو جائیں گے، وہ اختلافات ایک چھاتے کے نیچے آ جائیں گے، یعنی آپ کے لیے ایک بنیاد فراہم ہوگی جس میں بہت چھوٹے پیمانے پر چیزیں اگر آئیں گی بھی سامنے تو وہ حل ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر اللہ کی کتاب کی یہ حیثیت ختم ہو گئی ہم مسلمانوں میں، تو پھر اس کے بعد تفرقہ ہی تفرقہ ہے۔ اس میں کوئی کسی چیز کو پکڑے گا، کوئی کسی دوسری چیز کو پکڑے گا، کسی کا ماخذ انسان کے تخیلات ہوں گے، اس سے
فلسفیانہ مباحث داخل ہو جائیں گے، اس سے متکلمین کے مختلف گروہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، کوئی اسی چیز کو لے کر اپنی مابعد طبیعیات بنانے کی کوشش کرے گا، اس سے صوفیہ گروہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اسی طریقے سے کوئی روایت کو پکڑ لے گا، کوئی تاریخ کو پکڑ لے گا۔ تو اللہ کی کتاب کو حاکم مان کر، فرقان مان کر جب آپ کھڑے ہوں گے، یہ میں نے مثال دی کہ پھر کیا حاصل ہوگا، پھر آپ کو اپنے دین کے معاملے میں یکسوئی حاصل ہوگی، ٹھیک، اور یہ یکسوئی اصل میں ہر نظریے سے متعلق ہونی چاہیے، ہر نظریے سے متعلق ہونی چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ اب آپ خود ایک نظر ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اضمحلال پیدا ہونا شروع ہوا، یعنی میں اس کی تاریخ سنا چکا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آ گئیں جن میں سلاطین الگ الگ طریقے سے اٹھے، انہوں نے اپنے آپ کو بڑی حد تک آزاد کرنا شروع کر دیا، وہ اپنے اقدامات کے لیے بھی کسی کے لیے جواب دہ نہیں رہے، وہ کسی بڑی سلطنت کے صوبے دار یا گورنر سے آگے بڑھ گئے۔ مغلوں کی سلطنت تو شہنشاہوں کے زیر اثر آ گئی، یعنی یہاں تو کوئی وہ رہا ہی نہیں۔ البتہ ایک علامتی حیثیت باقی تھی مسلمانوں کی وحدت کی، اور وہ خلافت عثمانیہ کی صورت میں 1517 میں اس کی ابتدا ہوئی، اور وہ بہرحال صدیوں تک ایک علامتی حیثیت سے قائم رہی، یعنی اس کے عروج کے زمانے بھی آئے، اور آخری دنوں میں یا اس سے پہلے وہ اضمحلال میں جب مبتلا ہوئی تو یہ بھی ہوا۔ اضمحلال کے اسباب یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، یعنی بتدریج سیاسی وحدت ختم ہوئی۔ سیاسی وحدت یعنی پہلے حقیقی وحدت موجود تھی، وہ آہستہ آہستہ علامتی وحدت میں بدلی، اور پھر اس کے بعد اس کا بھی ایک لحاظ سے خاتمہ ہی سا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ فاطمیوں کے ہم نے دیکھا، عباسیوں کے آخری دور میں بھی دیکھا، قاہرہ کی عباسی خلافت میں بھی دیکھا، اور پھر عثمانیوں کے ہاں بھی یہی صورت پیدا ہوئی۔ ہسپانیہ اور اندلس کی داستان تو لوگ سناتے ہی ہیں اور آج بھی اس پر بہت ماتم کرتے ہیں۔ تو سیاسی وحدت کا اسی طریقے سے خاتمہ ہو گیا کم و بیش، یا آپ کہیے کہ آخری درجے کا اضمحلال اس میں آ گیا۔ صفویوں کی اپنی حکومت تو پہلے بھی الگ سے رہی تھی ایران میں، اور پھر اس کے بعد روس کی سلطنت کی طرف سے بھی حملے شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ وہ پرانا فارس بھی اس طریقے سے نہیں رہا۔ تو یہ سیاسی تاریخ ہے جس کے اندر سیاسی وحدت کا خاتمہ بتدریج ہوا۔ دوسری چیز کو دیکھیں، علم و اخلاق کے لحاظ سے، یعنی ایک برتری کے مقام پر کھڑے تھے۔ اگر صحابہ کرام سے آپ شروع کریں تو قرآن مجید نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے داد دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی سارے صحابہ کرام کوئی ایک درجے کے نہیں تھے، سب کے سب ابو بکر و عمر عثمان و علی نہیں تھے۔ اس سب کچھ کے باوجود بحیثیت مجموعی پوری جماعت خیر امت تھی، یعنی وہ بہترین لوگ تھے، علم کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی۔ اب اس کے بعد آگے کے مراحل میں آپ نے ہارون اور مامون کا دور بھی دیکھا، آپ نے ہسپانیہ میں علم کا فروغ بھی دیکھا، آپ نے مختلف اقدامات کے موقعوں پر اخلاقی لحاظ سے بھی لوگوں کی برتری کے مشاہدات کیے۔ بتدریج اس میں بھی کمزوری آنی شروع ہوئی، یعنی علم بھی ہاتھ سے جاتا رہا، اور اخلاقی لحاظ سے بھی مسلمان بتدریج وہی ہوا کہ برتری کے مقام سے ذرا بہتری کی طرف، اور بہتری کے بعد نسبتاً قابل قبول، اور پھر آخر میں کیا ہوا، پستی کی طرف جانا شروع ہو گئے علم و اخلاق میں، اور مذہبی وحدت کا بھی خاتمہ ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید یہ نہ مسلمانوں کے علم میں محور و مرکز رہی، نہ ان کے عمل میں محور و مرکز رہی۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ تو تینوں چیزیں باعث بنی اس کا کہ یہ جو مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی تھی، اور ان کو دنیا میں برتری حاصل ہو گئی تھی، اور ان کے ذریعے سے وہ چیز وجود میں آئی تھی جس کو ایج آف فیتھ کہا جاتا ہے۔ عصر الایمان، ول ڈورا نے یہ ترکیب استعمال کی، یہ ٹھیک ہے بالکل، یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ زمانہ دو پیغمبروں کی امتوں کے عروج کا زمانہ ہے۔ ایک طرف سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کو سلطنت روما میں یہ حیثیت حاصل ہو گئی، اور ہم نے دیکھا کہ ان کا کیا مقام تھا، کیا جگہ تھی، کس طرح کی سلطنت قائم ہوئی، اور مسیحی کلیسا کو کیا اقتدار حاصل ہوا۔ دوسری جانب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کو، اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو برتری حاصل تھی وہ ذات خداوندی کو تھی۔ مذہب علم کا منبع اور مصدر تھا، اور دنیا پر حکومت بھی حاصل تھی، اور وہی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ جب تینوں میں اضمحلال ہوا تو پھر وہ نوبت آنا تھی کہ اب ان کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہو، کس درجے میں ہو، یعنی یہ الگ بات ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ اس درجے میں نہیں ہوا، ہلاکت کا یہ فیصلہ کیسے ہوا،
اور اس کے مقابل میں دوسری قومیں کیسے اٹھیں، اب ایک نظر اس پر بھی ڈالنی چاہیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ پھر اس وقت ہوا کیا جب فلسطین آپ کے ہاتھ سے گیا۔ ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے آج یہ بات واضح کی کہ یہ جو پورا ایک مسئلہ ہے سرزمین فلسطین کا، اس میں ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور عروج و زوال کے یہ جو اسباب آپ نے متعین کیے، بلا شبہ بہت ہی غور طلب بات ہے۔ بات آگے بڑھ رہی ہے، اس پورے مسئلے کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں سیاسی لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے، دینی لحاظ سے۔ اب جو اہم پہلو ہیں ان میں سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ ہم تاریخی لحاظ سے آج کہاں کھڑے ہیں، اس بحران کو حل کرنے کے لیے سیاسی حرکیات عہد حاضر کی اور عالمی منظرنامہ کیا ہے، اس سب میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ زیر بحث لائیں گے۔ وقت ہمارے یہاں پہ پورا ہو رہا ہے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔